إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن بها وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ کچھ ایسے لوگ ہیں یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف لیکن اللہ کی عبادت جو وہ کرتے ہیں وہ شک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے اطمئن بہ تو ان کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈاوا ڈول ہو جاتے وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹنے کا سوچتے خسرت دنیا والآخرہ
اگر یہ روش اختیار کرے پھر تو دنیا بھی اس کی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو، اور وہ تو واضح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک مسلمان عمل کرے اور اس عمل کے اندر یہ شک کا پہلو نہ ہو، شک کا پہلو ہونے کا مطلب جو اس آیت میں بیان کیا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایمان لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی توحید پر، آپ کی رسالت پر، دین میں داخل ہو گئے۔ اب تقدیر الہی سے ایسا ہوا کہ اس کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اس کے پاس مال مویشی تھے، ان مال مویشی کے اندر اضافہ ہو گیا، چاہے اونٹنی تھی تو اونٹنی نے بچہ دے دیا، گائیں بکریاں تھی ان میں بچوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ جب وہ یہ چیزیں دیکھتا تو کہتا ذالک دین صالح، یہ دین بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ اس نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، اس کے گھر بچے کی خوشخبری تھی، بلا چلا بچہ ضائع ہو گیا یا بچہ مردہ پیدا ہوا، یا اسی طرح اس کے مال کے اندر اضافہ نہ ہوا، مال مویشی کے اندر، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے میں نے جب سے یہ دین قبول کیا ہے میں تو پریشانی میں آ گیا، لہذا یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ دین اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ان چیزوں کو، اپنے ایمان کو، ایمان کے اور دین کے اچھا ہونے کو دنیا کے مال و متاع کے ساتھ جوڑتے ہیں، دنیا کی فیسلٹیز کے ساتھ، دنیا کی آشائشوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اگر دنیا اچھی گزر رہی ہو تو کہیں ہاں اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ میں تو جب سے قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کیا الحمدللہ بڑا اضافہ ہو گیا۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنا، دین میں داخل ہونا، دین کے احکامات پر عمل کرنا، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تمہاری پاس مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دنیاوی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، اگر وہ زیادہ بھی آ جائے تو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر اس میں پریشانیاں آ جائیں تو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یہ سوچ تو مشرکین مکہ کی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو کہنے لگے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اس نبی پر جو یہ نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی تو ما سبقونا الیہ، تو پھر یہ خیر ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم دنیاوی اعتبار سے فلاں چیز میں اس سے آگے ہیں، فلاں چیز میں اس سے آگے ہیں، فلاں چیز کے اندر ہم پہلے ہیں، تو اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے نبی معاذ اللہ، تو وہ یہ کہتے
یہ خیر نہیں ہے. اگر یہ خیر ہوتا تو خیر تو ہم سے گزر کر جاتی. اللہ کے دین پر انسان کاربند رہے اور بغیر شک کے رہے، یہ اس کی کامیابی ہے کہ وہ آخری وقت تک اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے. چاہے اللہ تعالیٰ اس پر انعامات اور اکرامات کی بارش کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے کسی تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر. ہر موقع پر ایمان کی ثابت قدمی کا تقاضا یہی ہے. یہ سب وساوس ہیں، یہ سب چیزیں شیطان انسان کے دل میں ڈال کر اسے دین سے، اللہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے جب ایمان کا تذکرہ آیا قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے جس ایمان کو مثالی کہا، جس ایمان کو سب کے لیے آئیڈیل کہا، وہ ایمان صحابہ کا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ ایمان لے آئے، بس اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جس طرح تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ تو ہدایت پا جائیں گے. معیاری ایمان صحابہ کا، حجت اور آئیڈیل ایمان صحابہ کا، جس میں شک ہے ہی نہیں، جس میں اطاعت ہی اطاعت ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا کہ اہل ایمان کی بات تو یہی ہے، اذا دعوا الى الله ورسوله، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہمیں قبول. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب. سننا اور اطاعت کرنا، یہ مثالی ایمان ہے. صحابہ کا ایمان تو مثالی اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی تربیت ہی ایسے کی گئی. تو فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہاری اولادیں، تمہاری اولاد کی اولادیں، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان اور قبیلے والے، برادری والے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کما کر جوڑا ہے،
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے وہ کاروبار، وہ تجارت جس تجارت کے ماند پڑ جانے سے کاروبار کے اندر سے تیزی ختم ہو جائے، کاروبار مندہ ہو جائے، جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ مکانات جنہیں دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان صحابہ کے ایمان کے تعلق سے ان کا یہ وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے پیغمبر آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی رکھتی ہو۔ ایسی کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی تو صحابہ کی نماز، یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ ہی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کیوں نہ ہو، او ابناءہم او اخوانہم، یہ جتنے بھی رشتے ہیں باپ دادا، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ابو عبیدہ بن جراح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور آپ کا خون بند نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور کہا ان کمیٹی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ عشرہ مبشرہ میں 10 افراد، جن میں سے ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، جناب عمر جا رہے ہیں، باقی 8 افراد رہے، ان میں ایک جناب عمر کے بہنوئی تھے، جناب عمر نے اس کا نام بھی نکال دیا، وہ زندہ تھے۔ باقی 7 میں جناب عمر نے یہ کہا، ان 7 میں سے بھی ایک فوت ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو میں یہ خلافت کے لیے یہ کمیٹی جو ان افراد کی بنا رہا ہوں یہ نہ بناتا، میں خلافت کا معاملہ ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کر دیتا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا باپ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کفار کی طرف سے تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن غزوہ بدر کے بعد جب مسلمان ہوا تو اپنے والد سے کہا کہ غزوہ بدر میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، میرے نشانے پر آ گئے تھے آپ،
لیکن میں نے یہ سوچا کہ کبھی کسی بیٹے نے بھی باپ کو مارا ہے تو میں ہمیشہ اپنی تلوار کو پیچھے کر لیتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، ورنہ میں قطعاً لحاظ نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، بیٹا کیوں نہ ہو، او اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو. غزوہ بدر کے اندر جو لوگ مارے گئے کفار، ان کی تعداد 70 کے قریب ہے، اور جو قیدی بنائے گئے ان کی تعداد بھی 70 کے قریب. بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معرکہ بدر ختم ہو گیا اور قیدیوں کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور انہیں ایک جگہ رکھا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ ہم ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں. اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے. فدیہ لینے سے ہمارا بیت المال بھی مستحکم ہوگا اور انہیں بھی سوچنے کا موقع ملے گا، اور بعد میں ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے رائے لی، جناب عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان میں سے جو ہم مسلمانوں میں سے جس کا رشتہ دار ہے آپ وہ قیدی اس کے حوالے کر دیں، ہم اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا کر یہ بتا دیں گے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب عمر کا یہ جواب اس نے عصبیت کی ساری جڑیں کاٹ دی. آج دیکھ لیجئے قوم کا برادری کا بندہ ہو بنے وہ پرلے درجے کا بد عقیدہ ہو، لیکن کیا کرے جو برادری کا ہے، کیا کرے جی ہمیں تعلقات تو رکھنے پڑیں گے، ہمیں اس کا جنازہ یہاں پر آنا پڑے گا، ہماری برادری کا ہے. بس سوچئے کیا ایمان کا لیول ہے میرے اور آپ کے ایمان کا، جہاں ہم رشتے ناتوں کے آگے ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت سے بھی بڑا حکم ہے. فرمایا جو جس کا رشتہ دار ہے اسے دے دیجیے اور وہ آپ کے سامنے اس کی گردن اڑا دے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو اتنا پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل لولا کتاب من اللہ ثبت لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اے پیغمبر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فدیہ لینا، یہ مال غنیمت اور یہ فدیہ اگر حلال نہ کیا ہوتا تم پر تو آج اللہ کے تمہیں ضرور بھی ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا. اس آیت کے نازل ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. جناب ابو بکر صدیق آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، پوچھا تو یہ آیت چڑھی، وہ بھی رونے لگ گئے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو تم نے فدیہ لیا یہ اگر یہ لینا حلال نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا. جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو آپ عمر نے جو رائے دی تھی وہ رائے اللہ کو پسند ہے. اس لیے اس سے پہلے آیت میں فرمایا ما کان لنبی
کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ قیدی جب اس کے پاس آئے اور زمین ان قیدیوں کے خون سے رنگین نہ ہو جائے، اشارہ ہے کہ انہیں قتل کر دے۔ پھر یہ آیت بھی نازل ہوگی کہ مال غنیمت کا لینا، فدیہ کا لینا حلال نہ ہوتا تو عذاب آتا۔ آپ رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، جناب عمر آئے کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی رونے کی بات ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی شریک ہو جاؤں۔ فرمایا عمر اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ یہ وہ ایمان والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مسلمان ہیں۔ مومن کہلانے سے، مومن نام رکھنے سے انسان مومن نہیں بنتا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں اور ایک صفت بھی مومنین والی نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں یقین ہی یقین ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر کو، نافرمانی کو، فسوق کو ان کے لیے مکروہ بنا دیا۔ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ بعض صحابہ کی بعض غلطیاں نکال کر اس کو ہائی لائٹ کرنا اور یہ بتانا کہ ان سے بھی یہ ہو گیا، اس سے صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ بتقاضۂ بشریت ان سے اگر کوئی لرزش اور کوتاہی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کے ازالے کی بھی جو کوشش کی اسے بھی تو بتاؤ، اسے بھی تو بیان کرو کہ صحابہ سے اگر کوئی لرزش، کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ سے کس طرح معافی مانگی۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کوئی آدمی اس واقعے کو ہائی لائٹ کرے، یہ بھی جہاد میں نہیں گئے تھے جی، منافقین گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، معاذ اللہ ان کو منافقین سے ملا دینا، یہ کوئی صحابہ کے ساتھ انصاف ہے؟ منافق خوشی کے ساتھ بیٹھے رہے، منافق اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بیٹھے رہے، ان سے سستی اور کوتاہی ہو گئی۔ ان کا روز ارادہ یہ بنتا تھا ہم صبح نکلیں گے، پھر سستی ہو گئی، روز یہ سوچ رہے تھے نکلیں گے، سستی ہو گئی، نہ نکل سکے۔ اور جب اللہ کے نبی واپس آئے غزوہ تبوک سے، غزوہ تبوک ہوا نہیں، لڑائی نہیں ہوئی، صحابہ گئے، آنے جانے کا ایک طویل سفر برداشت کیا، 1 مہینے کا، بس واپس جب مدینہ قافلہ پہنچ رہا تھا، جب انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو، منافقین نے آ کر، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن فرق دیکھے، منافقین نے آ کر کہا وہ جی ہمارے گھر کے اندر بیماری تھی، میرے ساتھ ایک ضروری مسئلہ ہو گیا تھا، میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا
पैगंबर से या तजरूना इलैकुम इज़ा रजातुम, पैगंबर लोग आपसे मादरत करेंगे जब आप वापस आएंगे। कुल आप इनसे कह दे ला तातज़िरू, मेरे सामने मादरत पेश ना करो, कद कफर तुमने कुफर की राह को इख्तियार किया। ये मुनाफिकीन के बारे में कहा। जो अपनी सुस्ती और कोताही की वजह से पीछे रह गए, उन्होंने आकर ये नहीं कहा कि बस मेरे साथ ये मसला हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे घर के अंदर परेशानी आ गई थी, मेरी फला मसला हो गया था। कोई ऐसी बात तो अल्लाह के रसूल कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये मसला था कि हम ये सोचते थे आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, आज निकलेंगे, सुस्ती और कोताही की वजह से नहीं, और कोई मसला नहीं, जहां तक कि आप तशरीफ ले आए। दोनों का मामला एक जैसा नहीं रखा। उनके लिए कहा बस ठीक है, अब तुम्हारा मामला अल्लाह की वही पर मौकूफ है, जब अल्लाह की वही आएगी तब तुम्हारा फैसला होगा। जब तक के लिए सहाबा से कह दिया इनके साथ कोई बातचीत ना करे। ये मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आकर अल्लाह के नबी को सलाम करते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा है अपने किए पर, सलाम करते हैं, फिर दिल ही दिल में देखते हैं, नजर को थोड़ी सी हिम्मत करके आपकी तरफ, शायद आपके होंठ हिले हैं। ये इम्तिहान तब खत्म होगा। 40 दिन गुजर गए, यही कैफियत। जनाब काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 40 दिन जब गुजर गए, हमारा इम्तिहान 50 दिन पर मुश्तमिल था। आखिरी 10 दिनों में अल्लाह के नबी ने कहा कि इनके साथ जो इनकी बीवियां रह रही हैं वो भी इनको छोड़कर अपने मैके चली जाए। अब कोई एक बंदा किससे बात करने वाला हो, कोई उससे बात शेयर करने वाली जो बीवी थी, अब वो भी नहीं रही। काब बिन मालिक की बीवी ने कहा अगर तुम कहो मैं अल्लाह के नबी से इजाजत ले आऊं, क्योंकि एक और सहाबी थे, उनके साथ मसला था, उनकी बीवी ने इजाजत मांगी तो अल्लाह के रसूल ने उसे इजाजत दे दी। फरमाया नहीं, आप अपने घर जाओ। ऐसे आलम में, ऐसी परेशानी के अंदर ये वक्त इन सहाबा ने कैसे गुजारा। सिर्फ उन सहाबा का तस्करा कहकर कह देना ये तो जिहाद से पीछे रह गए। ये सोच तो खारजियत वाली सोच है। अब्दुल्लाह बिन उमर के पास एक शख्स आया ना, उसने कहा जनाब उस्मान गज़वा-ए ओहद से भाग गए थे। ये बात सच है, भागे थे। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है सवाल में पूरी बात सामने वाले से नहीं पूछेंगे, बस इतनी सी बात बताओ भागे थे नहीं भागे थे। उसने कहा जी भागे थे। कहां तक? बस मैदानी जहाज से भागा ना। बड़ी बगले बजाने लगे। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा तूने ये पूछ लिया मैदान बदर, मैदान ओहद से भागे थे, ये नहीं पूछा क्यों भागे थे। अचानक मुसलमानों पर हमला हुआ, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दिया, वो भाग पड़े। माना उनकी नीयत पहले से प्री प्लानिंग के तहत भागने की नहीं थी। और तूने कुरान मजीद नहीं पढ़ा अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। अल्लाह इनको माफ कर दे, तुम इनको माफ नहीं करते। तुम्हारा कानून अल्लाह के कानून से सख्त है। सहाबा के बारे में इस तरह की बातें करना, चंद ऐसे वाकयात को लेकर उसको आम मुसलमानों से कंपेयर करना, यह इंसाफ नहीं है। कुछ लोगों का काम यही है, दरपर्दा इस तरह की चीजों को तलाश करना, उसे हाईलाइट करना। ये सहाबा की अजमत और उसके मुकाम से वाकिफ नहीं कि ये क्या शख्सियात हैं, क्या इनका अल्लाह के यहां दर्जा है और मुकाम है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी है, अल्लाह की तौफीक से इसे बयान करेंगे।
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.